السلام علیکم، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے کرنٹ افیئر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام کی کہ پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے۔ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے سامنے پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں تو اس میں دو نظام آئے، صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ حالات خراب ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں اور کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جب بھی احتساب کا شکنجہ کسنے لگتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کمپرومائز شروع ہو جاتا ہے اور پھر حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور جیسے ہی احتساب کا شکنجہ ہوتا ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ان حالات کو خراب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ حالات کو خراب کون کرتے ہیں؟ وہ مافیا کرتے ہیں جن کے اوپر شکنجہ کسا جاتا ہے، اور اس کو استعمال اور وہ استعمال کس کو کرتے ہیں؟ عام پبلک کو، عوام کو۔ اور عوام یا تو میں کہوں گا سادی ہے یا بے وقوف ہے۔ سادی اس لیے ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، بے وقوف اس لیے کہ پتہ بھی اور سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ آپ کا کندھا استعمال کر کے، آپ کو بچوں کا مستقبل تباہ کر کے، یہ لوگ آپ کو استعمال کر کے حالات خراب کرتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے جب کمپرومائز ہو جاتا ہے اور پھر یہ اپنے نارمل اس میں کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن غریب آدمی کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بھی صدارتی نظام آیا، جو بھی پارلیمانی نظام آیا، اس میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا وہ اس نے کمپرومائز کیا، یا تو اس کو مجبور کر دیا گیا یا وہ مجبور ہو گیا، بلیک میل ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ فرسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص آیا ہے جس کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس کا ایجنڈا ہے غریب آدمی کی فلاح و بہبود۔ اگر تبدیلی لا سکتا ہے تو یہ لا سکتا ہے، یہ شخص لا سکتا ہے کہ ان حالات میں بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں وہ ابھی کام ہوئے ہیں جو کبھی نہیں ہوئے۔ مہنگائی، یہ چیزیں شروع میں ہوتی رہی ہیں، نواز شریف کے دور میں بھی، بے نظیر کے دور میں بھی، بھٹو کے دور میں بھی لائنیں ڈپوؤں پہ لگتی رہی، آٹا نہیں ملا، چینی نہیں ملی، گھی نہیں ملتا رہا، پیٹرول نہیں ملتا رہا۔ یہ شروع سے یہی سسٹم ہے، اور یہی چیز لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، حالات خراب کرنے کے لیے۔ لوگ آٹا نہیں ملتا اور لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب حالات کیوں ٹھیک ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ عمران خان کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ اب آپ عمران خان کی کیبنٹ میں دیکھیں، وہ لوگ جو لوگ کے پرانے پولیٹیشین ہیں وہی یہ بات کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، کمپرومائز کر کے چلا جائے، ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے۔ لیکن جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اور جو پارٹی کے صحیح لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، احتساب ہونا چاہیے۔ ملک کے حالات احتساب کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور احتساب ایسا ہو، اس سسٹم کو، یہ جو سسٹم ہے، جو مافیا، ان کو تیزاب سے غسل دیا جائے، ایسڈ سے ان کو غسل دیا جائے، اور تب یہ ٹھیک ہوں گے۔ اور ایسا ہو کہ بالکل نہ اپنا نہ پرایا کوئی نہیں، اور یہ کر سکتا ہے صرف عمران خان، ادروائز دوسرے بلیک میل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ ہم آتے ہیں سسٹم کی طرف۔ اب سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ عمران خان کبھی اختر مینگل باہر نکل جاتے ہیں، کبھی چودھری صاحب باہر نکل جاتے ہیں، کبھی MQM باہر نکل جاتی ہے۔ اپنے ان کے ذاتی ایجنڈے ہیں، اپنے علاقوں کی سیاست کر رہے ہیں، ملک کی سیاست نہیں کر رہے، اپنے علاقوں کے پرابلم لے کر آ رہے ہیں۔ اور ملک کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے مہنگائی، اور ملک کا پرابلم ہے کہ ان مافیا سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اگر اس دفعہ ان مافیا پہ ہاتھ ڈال گیا، بے شک وہ چینی کا مافیا ہو، بجلی کا مافیا ہو، دوائیوں کا مافیا ہو، کوئی بھی مافیا ہو، اس پہ ہاتھ ڈالے گا عمران خان۔ اگر اس دفعہ ان پہ ہاتھ ڈال گیا تو پورے پاکستان کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سکون سے چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے نزدیک بات ہے، جو ہم نے اپنا سارا سٹڈی کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اب پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ کچھ عرصے کے لیے یہ صدارتی نظام آ جانا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ وزیر بن کے کوئی کام کر سکیں۔ کوئی بھی وزیر اٹھایا جائے گا، میڈیا پہ آ جائے گا، اس پہ یہ کرپشن ہے، اس پہ یہ مقدمے ہیں، اس پہ یہ مقدمے ہیں۔ صدارتی نظام آئے، بیوروکریٹس آئیں، اچھی شہرت کے لوگ آئیں، مجلس شورا جس طرح چنی جاتی ہے وہ آ کے اپنا کام کریں 3 سال کے لیے، اور ان کا بے لاگ احتساب کریں، کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ کیونکہ یہاں پر جو مشیر ہیں، جو ان الیکٹڈ ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ مشیر ہیں، اور جو الیکٹڈ بندے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہ طاقت دی جائے۔ جب ان کو طاقت ملتی ہے وہ اپنے علاقے کی سیاست کرتے ہیں، اپنے حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور نقصان ہوتا ہے پبلک کا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ان مافیاز کی۔ مافیا نہیں کہہ سکتا میں ان کو، اب یہ ڈاکٹرز ہیں، ہم نے ڈاکٹر کی ہڑتال دیکھی
کہ ینگ ڈاکٹر نے ہڑتال کی, دوسری ڈاکٹرز نے ہڑتال کی, کوئی بھی ریزن ہوگی. غریب بیچارے جو تھے مریض وہ باہر اس کا نام کیا رو پیٹ رہے تھے, ان کے لوائقین رو پیٹ رہے تھے. پھر یہ دیکھا کہ جی جن پارٹی سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن میں تھیں انہوں نے ڈاکٹروں کی حمایت کر دی اور ڈاکٹر جلسے اور جلوس کرنے لگے. وہی لوگ جو رو پیٹ رہے تھے وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ مل کے ڈاکٹروں کو سپورٹ کر رہے تھے. اب دیکھیں, اب انہوں نے کہا جی ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے ان کو سپورٹ کرو. وہ ان کو دوائیاں نہیں مل رہی, ان کو وہ پریشان ہیں, ان کے بچے مر رہے تھے, ان کے والدین پریشان تھے, ان کے والدین مر رہے تھے. لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ ہمارے لیڈر نے کہا اس لیے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ ہے جہالت, اس کو ہم کہیں گے جاہل. پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں, ان پڑھ بھی عقل مند ہوتے ہیں, لیکن یہاں پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں. ان کو استعمال کرتے ہیں, یہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین سسٹم یہی ہے کہ صدارتی نظام آئے. صدارتی نظام میں سیدھی سی بات ہے, احتساب کے اوپر زور دیا جائے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, خواہ وہ عمران خان کی پارٹی کے ہیں, وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں, ان کو احتساب میں لایا جائے. اس کے لیے ہماری عدلیہ کو, ہماری آرمی کو, ہمارے جو پارلیمنٹ کے جو موجودہ پارلیمنٹ کے جو اچھے لوگ ہیں کسی بھی پارٹی سے ہیں, اس کو اس نظام کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایسا جھاڑو پھرے کہ کسی کو نہ چھوڑا جائے. اس میں عوام کو بھی فائدہ ہوگا. جیسے ان پہ ہاتھ ڈلے گا چیزیں, ہر چیز سستی ہو جائے گی, بجلی سستی ہو جائے گی, آٹا سستا ہو جائے گا, چینی سستی ہو جائے گی, پٹرول سستا, سب کچھ سستا جو گا ملے گا بھی جب ان پہ ہاتھ ڈلے گا اور ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام آ جائے. اور پارلیمانی نظام کو اس طریقے سے جب ادارے مضبوط ہوں گے, اب حال دیکھیں کہ ایک بچی کو ریپ کیا جاتا ہے, وہاں پر اس بچی کے لوائقین کیا کہتے ہیں. ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ لوائقین حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وزیر اعلیٰ نہیں آیا, ہمارے پاس وزیر اعظم نہیں آیا, ہمارے پاس ممبر قومی اسمبلی نہیں آیا. او بھائی میرے, ممبر قومی اسمبلی کا, وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا وہاں کیا کام ہے؟ وہاں کام تھا ادارے کا, پولیس کے ہیڈ کا وہاں کام تھا, پولیس کے وہاں کا جو نومینیٹ آفیسر تھا اس کا کام تھا کہ وہ ملزموں کو پکڑ کے اس پہ ایف آئی آر کر کے کورٹ میں پیش کرتا اور اس کو عدالت سزا دیتی اور اس کو جیل بھیجا جاتا. یہ ہے سسٹم. جو ایم این اے یا ایم پی ہے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا. قانون وہ بنائے جو عوام کے لیے بہتر ہو, جس میں عوام کا فائدہ ہو. یہاں قانون بنتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو صدارتی نظام میں ایک چیز یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا جو آرڈر ہے وہ ہونا چاہیے کہ جس نے ملک کو لوٹا ہے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر اپنا بیان دے کہ میں نے ملک کو لوٹا, میں نے یہ چوری کی ہے, میں معافی مانگتا ہوں اور پیسے واپس کرتا ہوں اور سیاست سے نکل جاتا ہوں. اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو اس کو پکڑو, اس کو پکڑا گیا اس کو سزا دو. اگر یہ سزا 3 سال کی بنتی ہے, اگر وہ پرائم منسٹر ہے یا وزیر ہے یا کوئی اور ہے, تو اس کو 3 کی جگہ 6 سال کی سزا ہو, کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے سزا کا. اس کو قانون کا سب چیز کا پتہ تھا, اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا. اور اس کو ایک کنڈیشن کمرے نہ دو, ان کو دو 3rd کلاس جیل ہے جو عام پبلک کے لیے ہوتی ہے, اس کو وہ جیل دی جائے. تو یقین کریں یہ سسٹم 3 سال کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ 10 دن جیل نہیں کاٹ سکتے یہ بڑے بڑے مافیاز ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے. صرف ان کا یہی ہے کہ جو اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو ہوگا جنہوں نے سسٹم کو تباہ کیا بالکل نہ چھوڑا جائے ان کو, اور جو لوگ سسٹم کی وجہ سے تباہ ہوئے, ایک نے سسٹم کو کرپٹ کیا, اور جو لوگ سسٹم کی وجہ سے کرپٹ ہوئے کہ مجبور ہو گئے رشوت دینے کے لیے, مجبور ہو گئے کرپشن کرنے کے لیے, ایمانداری سے کام کریں گے ٹرانسفر ہو جائے گی. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو حکومت ان کو لے کے ان کے ذریعے تبدیلی لائے, تو تبھی یہ بات ہوگی. اور اس کا ساتھ عوام دے گی, ہمارے ادارے دیں گے, عدلیہ, فوج اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ دیں گے. کیونکہ یا تو اب یہ مافیا بچے گا یا پاکستان بچے گا. تو پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہترین آپشن اس وقت عمران خان ہے, کیونکہ اس کا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے. تو وہی اس نظام کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے, مافیا کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, بلیک میل نہیں ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا ساتھ دیں, اور یہی سسٹم اب صدارتی نظام کے علاوہ کوئی نظام یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ بلیک میلنگ ہوگی, ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ چیزیں وہ چیزیں. تو پھر پاکستانیوں سوچ لو, اپنے بچوں کا اگر تو آپ نے مستقبل سنوارنا ہے تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اور جیسے ہی یہ سسٹم ٹھیک ہوا, پولیس کا نظام ٹھیک ہوا, جسٹس سسٹم ٹھیک ہوا, آپ یقین کریں کہ پاکستان سالوں میں ایسی ترقی کرے گا کہ اور عوام بھی خوشحال ہوگی, اور پاکستان کا نام بھی دنیا میں عزت و احترام سے لیا جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ طاقتور ہیں,
یہ وکلا برادری ہے، یہ ججز برادری ہے، یہ پارلیمنٹ کی یہ برادری ہے، یہ اس کا نام کیا، یہ ڈاکٹر برادری ہے، یہ تاجر برادری ہے، سب برادریاں ہیں۔ اگر کوئی برادری نہیں ہے تو عوام برادری نہیں ہے۔ عوام کو بھی برادریوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور عوام اپنے استحصال والوں کو کاندھوں پر اٹھا کے اور اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ ہوش کے ناخون لو، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ہوش کے ناخون لیں آپ، اور بہترین آپشن ابھی یہی ہے صدارتی نظام کا۔ کچھ عرصے کے لیے صدارتی نظام لائیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں، اور پھر جب سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، ادارے مضبوط ہو جائیں گے، پھر پارلیمانی نظام چلے گا، کیونکہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔